وغفر لآل محمد رحم الله من يقرأ سورة الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بالصواب هذه الفاتحة والسورة المباركة إلى جميع أرواح المؤمنين لا سيما إلى روح المرحوم المغفور الأستاذ الشيخ محمد شفیع نجفی بحق أئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى دیگر بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال المعصوم عليه السلام: إذا مات العالم سلم في الإسلام سلمة لا يسدها شيء. صلوات بڑھیے بات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى. اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس موعظہ کو، اس عزاداری کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص استاذ المکرم حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ محمد شفیع نجفی رحمۃ اللہ علیہ کی بخشش کا ذریعہ قرار دے. خالق کائنات ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی. سب سے پہلے تو میں آپ تمام محبان اہل بیت اور نماز گزاران کی خدمت میں اپنے استاد حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ
محمد شفیع نجفی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر تعزیت عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی خدمات دینیہ کو ان کی بخشش اور بلندی درجات کا سبب قرار دے۔ خالق کائنات تمہیں جوار معصومین سے جوار معصومین عطا فرمائے، اور انسان ہونے کے ناطے کوئی لغزشیں ہو گئی ہیں، خالق ان سے درگزر فرمائے۔ ہمارے نہایت ہی شفیق اور مہربان استاد تھے، اور طالب علم کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اپنے استاد کی اِصال ثواب کی مجلس پڑھنا۔ وہ میرے بزرگ تھے، میرے استاد تھے، میرے روحانی باپ تھے، اور یہ بھی اگر ہم سے کوئی نیکی ہو جائے، گناہگار ہیں، یقیناً وہ ہماری ان نیکیوں میں اپنا حصہ رکھتے ہیں، صدقہ جاریہ ہے۔ ہم جیسے چھوٹے چھوٹے طالب علموں کی انہوں نے تربیت کی۔ یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے جب کسی عالم کا انتقال ہوتا ہے۔ میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں، اذا مات العالم، جب کسی عالم کا انتقال ہوتا ہے تو سلم فی الاسلام سلما، تو اسلام میں، اسلام کی دیوار میں ایسا شگاف پیدا ہوتا ہے، لا یسدھا شیء، پھر اس شگاف کو کوئی شے پر نہیں کر سکتی۔ ہماری تاریخ ہے، یہ اتنا بڑا سانحہ ہوتا ہے کہ اس جتنا بزرگ عالم ہوتا ہے اس کی رحلت پر جہاں خاندان والے، بیٹے بیٹیاں، رشتہ دار ان کی رحلت سے متاثر ہوتے ہیں، وہاں زمانے کا امام بھی متاثر ہوتا ہے۔ اور ہماری کتابیں ان لوحوں سے بھری ہوئی ہیں کہ جناب شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی جب اس دنیا سے انتقال کرتی ہے تو امام زمانہ خود لوحہ پڑھتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ خدمت گزار شخصیات ہوتی ہیں جو اپنی زبان سے، اپنے کردار سے دین کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں، دین کی نشر و اشاعت کر رہی ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے وہ سلسلہ رک جاتا ہے، اور بدقسمتی ہے ہماری کہ تحت الرجال ہے، جو ہستی بھی جاتی ہے ان کی جگہ پھر آج تک پر نہیں ہوئی ہے۔ اسلام نے علم کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ اللہ نے قرآن میں بھی علم کی عظمتوں کو بیان کیا۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، استفہام انکاری ہے، ارشاد پروردگار ہے، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں ہوتے، جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہے۔ ارشاد پروردگار ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ہمارے معاشرے میں عظمتوں کے زینے مختلف ہوں، بڑھائی کے ذرائع مختلف ہوں، یہ بندہ بہت بلند درجوں پہ فائز ہو گیا ہے، مال دنیا زیادہ ہے، دنیا کا منصب مل گیا ہے، بلند درجے پہ فائز ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہماری نظر میں تم انسانوں میں سے صرف دو ہستیاں ایسی ہیں جنہیں اللہ بلند درجے عطا کرتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تم میں سے اسے بلند درجہ دیتا ہے جو صاحب ایمان ہو، اور وہ جو تم میں صاحب علم ہو۔ ایمان
بلندی کا درجہ ذریعہ ہے، اور علم بلندی اور درجات کا سبب ہے۔ تو علم بہت بڑا کمال ہے، اور میں اسے یوں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ علم اتنا بڑا کمال ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں جن ہستیوں کو خود ہدایت کے لیے منتخب فرمایا، جنہیں اللہ نے ہدایت کے لیے منتخب فرمایا، انہیں دنیا میں ہادی بنانے سے پہلے علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ یعنی یہ اتنا ضروری ہے، اتنی اہمیت والی شے ہے۔ اللہ نے جنہیں نبی بنایا، اللہ نے جنہیں رسول بنایا، اللہ نے جنہیں امام بنایا، انہیں علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ کوئی بندہ سوال کرے تو اللہ کا بنایا ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کا جواب نہ دے سکے۔ یہ بہت اہمیت ہے۔ اور یہ علم وہ نہیں ہے، اگر آپ توجہ فرمائیں، یہ جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں نا، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، یہ علم نہیں ہوتا۔ ہمارے استاد دو قسم کی تعبیریں کرتے تھے۔ ایک تعبیر یہ کرتے تھے کہ کتاب وہاں ہوتی ہے، علم یہاں ہوتا ہے۔ کتاب شاگرد کے پاس ہے اور علم استاد کے سینے میں۔ پھر فرماتے تھے یہ جو لکھا ہوا ہے نا کتابوں میں، یہ علم نہیں ہوتا، یہ تو خود سیاہی ہے۔ جو خود سیاہی ہے تو لوگوں کو کیسے نور عطا کر سکتا ہے؟ یہ علم نہیں ہے۔ علم ان لفظوں کے نیچے جو معنی اور مطلب اور مفہوم ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے۔ یہ الفاظ علم نہیں ہوتے، اس کے نیچے جو معنی، اس کے نیچے جو مفہوم ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم بسا اوقات الفاظ کو رٹ لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہم صاحب علم ہو گئے ہیں۔ الفاظ کو رٹنے سے بندہ عالم نہیں بنتا جب تک ان کے مفاہیم کو، ان کے معانی کو اچھی طریقے سے درک نہ کر لے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں معصومین کا فرمان ہے کہ یہ جو کتابوں میں بندہ پڑھتا ہے نا، اس سے حقیقی علم نہیں ملتا۔ العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ علم ایک نور ہے، اللہ جس کے چاہے دل میں ڈال دیتا ہے، اس کے لیے الگ سے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ دین مبین اسلام، الحمدللہ، یہ سارے کا سارا دین یہ ہے ہی علم و تعلم اور تعلیم کا دین۔ دین مبین اسلام میں علم کو بہت اہمیت دی گئی۔ قرآن مجید میں بار بار علم کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی یہ قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ جو مفسرین نے لکھا، میں طالب علم ہوں نا، مفسرین نے لکھا ہے قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ، یہ پہلی وحی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ بستی جس کے سردار ابو جہل تھے، اس بستی میں پہلی وحی علم کی آیت ہے۔ پہلی وحی وہاں اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، علم الانسان بالقلم، علم الانسان ما لم، اللہ نے علم دے دیا انسان کو۔ یہ علم اللہ نے اہمیت دی ہے اس کو، یعنی دین مبین اسلام، سید الانبیاء پر آنے والی پہلی وحی علم کے بارے میں۔ ارشاد ہوتا ہے اقرأ، پڑھو۔ اور پھر یہ بھی آپ سماعت فرما رہے تھے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن دو طریقوں سے نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید کی آپ تلاوت کرتے ہیں، انشاءاللہ اس میں تدبر کرتے ہوں گے، غور و فکر کرتے ہوں گے۔ قرآن دو طریقوں سے نازل ہوا ہے، دو طریقوں سے اللہ نے بیان کیا خود قرآن کے اندر۔ کبھی کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
یہ گرامر کے اعتبار سے باب افعال ہے، انزال ہے. انا انزلنا، انزال کا معنی ہوتا ہے اکٹھا کسی شے کو الٹ دینا. بالٹی میں پانی ہے، وہ اٹھا کے اس کو الٹ دو، اسے انزال کہتے. اور منزل من القرآن ما هو شفاء و رحمہ، وہ باب تفعیل ہے، عربی گرامر میں تنزیل ہے، تھوڑا تھوڑا ہو کے کسی شے کا گرنا. اللہ رب العزت نے دو طریقوں سے قرآن کو نازل کیا. ایک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اکٹھا اللہ نے شب قدر کو پیغمبر کے سینے میں نازل کر دیا تھا. اور پھر جس مصلحت کے مطابق جس آیت کی تبلیغ کا حکم ہوتا تھا، جبرائیل آ جاتے تھے، کہتے آج یہ آیت سنا دو، آج یہ آیت سنا دو، آج یہ آیت پڑھ دو، آج یہ لوگوں کو بتا دو. وہ اس طرح دوسری تنزیل ہوتی. اللہ رب العزت نے پیغمبر کو اس قرآن کا علم دے کے بھیجا تھا. یعنی اس میں اللہ رب العزت علم کی کتنی اہمیت. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. علم کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے امیین میں رسول بھیجا. کیوں بھیجا امیین میں رسول؟ یتلو علیہم آیات، جن پر میری آیات کی تلاوت کرتے. اور قرآن کی آیت کی تلاوت کا اثر یہ ہے کہ وہ یزکیہم، وہ ان کے اندر کو پاک بناتا ہے. پھر یعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ نبی کے اغراض بعثت میں سے ایک غرض قرآن اور حکمت کی تعلیم ہے، علم سکھانا ہے. لیکن علم سے پہلے ترتیب آپ دیکھیے، آیات کی تلاوت کرتا ہے، پھر تزکیہ نفس ہوتا ہے، پھر کتاب و حکمت کی تعلیم ہوتی ہے. یعنی عجیب ترتیب ہے، مصلحت الہیہ ہے. تعلیم بعد میں ہے، تزکیہ نفس پہلے ہے. پہلے اندر سے پاک ہوگا، پھر علم فائدہ دے گا. اگر اندر غلاظت ہے، اندر نجاست ہے، اندر حسد ہے، اندر کینہ ہے، اندر بغض ہے، اندر شرک ہے، اندر کفر ہے، علم کوئی فائدہ نہیں دے. وہ اندر کی غلاظت اسے بھی خراب کر دے گی. ایک بہت بڑا ڈرم بھرا ہوا دودھ کا ایک قطرہ نجاست کا اس میں چلا جائے، وہ سارے کو نجس خراب کر دے گا. لہذا ضروری ہے پہلے اندر سے اسے پاک کرے. پیغمبر پہلے تزکیہ نفس کرتا ہے، پھر یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ اندر سے پاک ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں کبھی کبھی مجلس میں، یہ مجلس ختم ہو آپ گھر تشریف لے جائیں خیریت سے انشاءاللہ، تو کچن میں چلے جائیں، اپنی بیٹی کو، اپنی ہمشیرہ کو، اپنی اماں کو، اپنی زوجہ کو بلائیں اور کہیں یہ دیگچی جس میں سالن بنا ہے نا، ذرا اس کو اچھی طرح سے دھو. آپ نے صرف کھڑے ہو کے دیکھنا ہے، دھونا نہیں ہے، صرف دیکھیں یہ میرے سامنے اس کو دھو. ہم دیکھیں گے کہ وہ اسے اندر سے اچھی طرح مانج رہی ہے. باہر سے صرف کھنگال کے اس نے رکھ دیا، اندر سے خوب مانگ رہی ہے، صرف ڈال کے یا کوئی مائع ڈال کے، کوئی کیمیکل ڈال کے اچھی طرح بار بار رگڑ رہی ہے. بیٹا یہ اندر سے اتنا کیوں صاف کیا ہے، باہر سے کیوں نہیں صاف کیا؟ تو کہے گی نا بابا بھائی جان، اس کے اندر غذا تیار ہونی ہے بدن کی، میں نے اچھی طرح صاف کیا، کوئی جراثیم کوئی شے اندر رہ نہ جائے جو اس غذا کو خراب کر دے. وہ غذا کو خراب کر دے گا، بدن بیمار ہو جائے گا. تو جس میں بدن کی غذا بننی ہو وہ اندر سے اچھی طرح پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے. تو جس قلب میں روح کی غذا آئی ہے وہ غذا سے پہلے کتنا پاک ہونا چاہیے. پیغمبر اس علم سے پہلے تزکیہ نفس کرتے تھے، لوگوں کو اندر سے پاک بناتے تھے، پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے. اور پیغمبر کو اللہ نے کتنا بڑا معلم بنایا. یعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. صرف ان کو تعلیم نہیں دیتا پیغمبر جو مکہ میں بیٹھے ہوئے، وآخرین منہم لما یلحقوا. لما حروف جازمہ میں سے عربی گرامر میں جس فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، یہ ماضی منفی کے معنی میں یہ مستقبل کی بھی نفی کرتا ہے. آج تک اس کو ماضی استمراری کہتے ہیں. لما یلحقوا بہم، جو بندے آج تک
ان کے ساتھ ملحق نہیں ہوئے، جو آج تک پیدا نہیں ہوئے، محمد عربی ان کا بھی معلم بن کے آیا، یعنی قیامت تک آنے والی آدمیت کا معلم ہے سید الانبیاء۔ پیغمبر جو اپنا تعارف کرواتے ہیں نا، وہ بھی معلم کی حیثیت سے کرواتے ہیں۔ بعثت للتعلیم، بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا، مجھے اللہ نے علم سکھانے کے لیے بھیجا۔ یعنی علم اتنی اہمیت والی شے ہے کہ سید الانبیاء اپنے آپ کو معلم کہتے ہیں، تعلیم دینے والے۔ تو یہ اللہ نے اور دین مبین اسلام نے علم کو بہت اہمیت دی۔ کاش ہمارے لوگ علم حاصل، پیغمبر نے فرمایا اپنی حدیث سنیں، اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، جھولے سے لے کے قبر کی دیواروں تک علم حاصل کرو، کہیں موقع مل جائے۔ فرمایا العلم ضالۃ المومن، یا الحکمت ضالۃ المومن، یہ اپنی مومن کی گم شدہ شے ہے علم اور حکمت، جہاں سے ملے لے لو، تمہاری ہے ہی تمہاری، جہاں سے ملے لے لو، ڈھونڈو، تلاش کرو۔ اطلب العلم ولو کان بالصین، لمبے سفر کرنے پڑے نا تمہیں، عرب سے چین آنا پڑے، پھر بھی آؤ، علم حاصل کرو تم۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم، واجب ہے علم حاصل کرنا، علم حاصل کرو، بوڑھے ہو گئے تو بھی علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے میں کوئی عمر کی مدت نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، جی اب ریٹائرڈ ہو گئے تو اب تو زیادہ موقع ہے علم حاصل کرنے، ریٹائرڈ ہونے کے بعد تو اور کیا کام ہے، گھر میں بیٹھیں گے تو پوتے دوتے ان کو بازار لے جانا پڑے گا، کھلانا پڑے گا، ذرا بہلاؤ، باہر پارک میں لے جاؤ، یا گھر کا سودا لے آؤ۔ تو اگر پڑھنے لگ جائے تو حضرت علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح کی ہے نا، تو اس میں انہوں نے ایک مقام پہ لکھا، ایک بندہ ریٹائرڈ ہوا اور ریٹائرڈ ہونے کے بعد پھر بستہ اٹھایا اور جا رہا ہے مدرسہ میں علم حاصل کرنے کی۔ ظاہر ہے ہمارا معاشرہ ہے کہاں برداشت کرتا ہے ایسی باتیں، کہ کیا ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، یہ بھی کوئی عمر ہے پڑھنے کی، اب کیا یاد کرو گے، کیا سیکھو گے، شرم نہیں آئے گی تمہیں؟ علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اس بوڑھے نے جواب دیا، خدا کے بندے اب تک جاہل تھا، جاہل رہتے ہوئے شرم نہیں آئی، علم حاصل کرتے ہوئے کیوں شرم آئے؟ جاہل رہتے ہوئے جاہل رہتے ہوئے شرم نہیں آئی تو علم حاصل کرتے ہوئے کیوں شرم آئے؟ اس کی کوئی عمر، کوئی حد نہیں ہے، مقرر اس کے بعد علم حاصل نہیں کرنا۔ ایک مومن انتقال کر رہا تھا، جان کنی کا عالم ہے، مرنے والا ہے، سارے رشتہ دار اکٹھے، ابھی ہچکی لے گا اور ختم۔ ایک عالم آ گیا ان کی احوال پرسی کے، سلام آیا، السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی مومن حاجی صاحب؟ اس نے آنکھیں کھولی، علیکم السلام، آ گئے ہو ماشاءاللہ، اچھا آ گئے ہو تو ذرا ایک مسئلہ تو بتا دو۔ ایک کس وقت؟ جان کنی کا عالم ہے، روح پرواز کرنے والی ہے بدن سے، سارے جو کھڑے تھے کہ کیا ہو گیا تجھے، قبر میں جانے والا ہے، اب مسئلے پوچھ کے کیا کرے گا؟ کہ کمال ہے تمہیں جاہل ہو کے مرنا اچھا ہے یا عالم ہو کے مرنا اچھا ہے؟ ایک مسئلے کا عالم ہو جاؤں گا، تو یہ کیا ہے، اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ ڈھونڈتے ہیں لوگ، صاحبان فہم، اولو العلم، اولو الالباب، صاحبان عقل تلاش کرتے ہیں کہاں سے ملتا ہے ہمیں علم، کہاں سے، کہیں سے ملے، جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے۔ بزرگان، میں نے پڑھا ایک جگہ پر حضرت شہید ثانی رحمت اللہ علیہ، ہمارے مکتب کے بہت بڑے عالم دین ہیں، شہید ثانی ان کا لقب ہے، عرب ہے، لبنان کے رہنے والے ہیں، عربی مادری زبان ہے، ظاہر سارے مخارج جانتے ہیں، سارے عربی لہجے کو جانتے ہیں، پھر بھی وہ لگے صرف نماز کی قرأت ٹھیک کرنے کے لیے۔ کہاں جا رہا، تو خود عرب ہے، خود آپ کی مادری زبان ہے عربی، تلفظ، لہجہ، لیکن نہیں، وہاں کے قاریوں سے اپنی اصلاح کروانے کے لیے مصر کا سفر کرتے ہیں، علم حاصل کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے پھر جب علم حاصل کر لیتا ہے بندہ، اللہ علم عطا کر دیتا ہے، اس دولت سے نواز دیتا ہے نا، پھر بڑی عزتیں عطا کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام
فرماتے جب عالم نماز پڑھ رہا ہو، کبھی ایسا نظر آیا اکیلا نماز پڑھ، آپ نے آئے مسجد میں، آپ نے دیکھا اکیلے قبلہ صاحب نماز پڑھ رہے، نماز بارش ہے باہر، پتہ لوگ نہیں آ سکے کسی وجہ سے، اکیلے نماز پڑھ رہے، میرے امام فرماتے یہ نہ سمجھو تمہیں نظر نہیں آ رہا، یہ اکیلا نہیں پڑھ رہا، آسمان سے فرشتے اتر کے اس کی اقتدا میں نماز پڑھتے ہیں، فرشتے اس کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو یمسون اجنحتہم، اپنے پروں کو اس عالم کے بدن کے ساتھ مس کرتے، تبرک حاصل کرتے، پھر پرواز کرتے، واپس آتے ہوئے ان کے پروں سے خوشبو پیدا ہوتی، فرشتے پوچھتے یہ خوشبو کیسی؟ کہ فلاں عالم کے پاس گئے تھے، اس کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے، اس کے بدن سے اپنے پروں کو مس کیا ہے، اللہ نے ہمارے پروں میں خوشبو عطا کر دی، اللہ عزت عطا کرتا، اللہ مقام عطا کرتا۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد، بڑا مقام ہے عبادت گزار کا، اللہ رب العزت عبادت گزاروں سے محبت کرتا، جو اس کی بندگی کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، لیکن عابد اور عالم میں فرق کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر النجوم لیلۃ البدر، لیلۃ البدر کہتے ہیں 14ویں کی رات، جب چاند بالکل پورا اور مکمل ہو چکا ہوتا ہے، فرمایا جیسے 14ویں کی رات چاند باقی ستاروں سے ممتاز ہوتا ہے، جیسے اس چاند کو ستاروں پہ فوقیت حاصل ہوتی ہے، ویسے ہی عالم کو عبادت گزار پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ بہت بڑا مقام ہے عالم کا، بڑی عزت ہے عالم کی۔ جب قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ اکبر، وہاں اعلان ہوگا سارے نمازیوں چلو جنت میں، چلو بڑے عبادت گزار تھے، چلو اچھے کام کیے تم نے، سچ بولا، حلال کھایا، نماز پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، زکوٰۃ دی، خمس، چلو شاباش، چلو علماء کرام ذرا رک جاؤ، ابھی تمہارا نمبر نہیں آیا، عبادت گزار چلے جائیں گے، علماء رکے ہوئے، جب جنتی ایک دفعہ چلے جائیں گے جنہوں نے جنت میں جانا ہے، پھر خالق ان علماء کو حکم دے گا اب جو بچ گئے ان پہ نظر دوڑاؤ، ان میں سے جس نے تم سے قسم خیر کیا تھا، کوئی مسئلہ پوچھا تھا، ان کی شفاعت کرو، میں شفاعت قبول کرتا ہوں، اپنے ساتھ جنت لے جاؤ۔ بہت بڑا مقام ہے عالم کا، بہت بڑا رتبہ ہے اللہ عالم کو عطا کر، یہ اللہ مقام شفاعت، حق کے شفاعت دیتا ہے عالم کو، جس نے تم سے استفادہ کیا تھا، قسم فیض کیا تھا، آؤ لے جاؤ ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ اکبر، بہت بڑا مقام ہے عالم کا، کتنا رتبہ ہے۔ کہاں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام معصوم ہے، ان کا شاگرد ہے ایک حشام ابن حکم، 20 سال کی عمر ہے، کتنی کیا عمر ہوتی ہے 20 سال کی؟ کیا عمر ہے 20 سال کی؟ ینگ بچہ ہے، 20 سال عمر ہے، جب امام کے سامنے آتا ہے امام احترام میں کھڑے ہو جاتے، امام معصوم حشام ابن حکم کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، شاگرد ہے، صحابی کہتے ہیں مولا شاگرد ہے، بچہ ہے، 20 سال کا ینگ، اس کے احترام میں کھڑے ہوتے ہو؟ میرے آقا فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا، ہوا ناصرنا فی ظاہرہ و باطنہ، یہ ظاہر میں بھی ہمارا مددگار ہے، باطن میں بھی ہمارا مددگار ہے۔ وہ علم مناظرہ میں، علم کلام میں بڑا ماہر تھا، مہارت رکھتا تھا علم کلام میں، جب اللہ کی توحید، پیغمبر کی نبوت، ائمہ کی امامت پر کہیں بحث کرنی ہوتی تھی نا، وہاں مولا اسے آگے بھیجتے تھے۔ 20 سال کا اتنا بڑا عالم ہو گیا تھا، جب امام کی بارگاہ میں کوئی بندہ آتا نا ان موضوعات پہ بحث کرنے کے لیے، مناظرے ہوتے تھے، مولا کہتے تھے پہلے حشام سے مناظرہ کرو، ایسے جیت جاؤ تو پھر میرے ساتھ بات۔ کیا اعتماد ہے، امام اسے آگے پیش کر دے، اللہ اکبر، مولا اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ 20 سال کے، کتنی خدمت کی ہوگی 20 سال کی عمر میں،
اور اگر 20 سال کے عالم کا مقام امام کی نظر میں یہ ہے تو 80-85 سال کے عالم کا کیا مقام ہوگا، جس نے اپنی ساری زندگی دین کی تبلیغ میں خرچ کر دی ہو، کیا مقام ہوگا اس کا، اللہ کی بارگاہ میں کتنا شرف ہوگا اس بندے کا۔ اللہ اکبر، زندگی گزار دی۔ یہ ہماری جو زندگی ہے نا، یہ بہت سخت ہوتی ہیں طالب علموں کی، بہت سی چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی۔ میرے ایک دوست ہے، میں نام نہیں لیتا، وہ شاید یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہو، وہ کہتے ہیں میں اگر 5 گاڑیاں خرید لوں نا کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ ایسا ہے، کرنل صاحب 5-6 گاڑیاں خرید لیں، کوئی بھی ہو، کرنل صاحب ہے، خیر ہے، ہوگا کوئی ذریعہ کاروبار ہوگا سلسلہ، مولوی بیچارہ موٹر سائیکل خرید لیں، کہیں سے کوئی دال لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ایسا سوء ظن، ایسی بری نظر، یعنی وہ گاڑی خرید لے تو کیا، پھر تو اور آگے کام ہو جائے، گھر خرید لے تو اور کچھ ہوگا، بہت مشکل ہے۔ ہمارے استاد ہمیں کہتے تھے، ہمارے استاد خدا انہیں غریق رحمت فرمائے، سکھایا انہوں نے، ایک دن سبق سکھایا، سنایا، یعنی اس انداز میں تربیت کرتے تھے ہماری۔ وائٹ بورڈ سامنے رکھا انہوں نے، وائٹ بورڈ کے کونے پہ ایک کالا نقطہ مارکر کے ساتھ لگایا، سوری کلاس سے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کیا ہے یہ؟ کالا نقطہ ہے بھائی، کیا ہے یہ؟ کالا نقطہ، آپ بتائیں کیا ہے جی، وہ بتائیں کیا ہے جی، سب نے کہا کالا نقطہ ہے، آپ نے مارکر سے لگایا کالا نقطہ۔ جب ساری کلاس نے وہ نقطہ بتایا نا، فرماتے یہ ہے معاشرے کا طرز زندگی۔ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کو یہ اتنے بڑے وائٹ بورڈ میں ایک کالا نقطہ نظر آیا ہے، سارا سفید بورڈ نظر نہیں آیا۔ یہ معاشرہ یہی کرتا ہے، انہیں 1000 نیکیاں کسی کی نظر نہیں آتی، ایک غلطی لوگوں کو نظر رکھتے۔ ایسی صورت میں اپنے دامن کو بچا کے ان لوگوں کے اعتراضات، ان کی نظریں، ان کا یہ طرز زندگی، اس انداز میں لوگوں پر، علماء پہ نظر رکھنی، اس میں سے اپنا دامن بچا کے جو ادھر چلا جائے نا، کتنی مشکل منزل سے گزرا ہوگا، کیسے زندگی گزاری ہوگی اس میں۔ ایسا عجیب ہے، مشکل ہے۔ ننگے سر باہر نکلا ہو تو مصیبت، قبلہ کیا، دھوتی باندھ کے باہر نکلا ہو کیا ہے، مولوی صاحب کو بھی کیسا لباس پہنا ہوا ہے، ہاں ذرا کہکا لگاؤ کہیں مجمع میں، یہ بیٹھے تھے مولوی صاحب کہکے لگا رہے تھے بھائی، ایک بار برداشت ہی نہیں ہے۔ اس مشکل میں مشکل ترین زندگی گزارتے ہیں یہ علماء کرام، بھوک میں، افلاس میں، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ مجھے یاد ہے میں جامعۃ المنتظر میں پڑھتا تھا، طالب علم تھا، ایک طالب علم بکھر سے اپنے گھر سے بھاگ کے، گھر والوں سے بتائے بغیر کسی وجہ سے بھاگ کے آ گیا، جامعۃ المنتظر میں داخل ہو، ہم پڑھتے تھے اس وقت، طالب علم تھے۔ ہمارا بعد ظہر مغرب سے پہلے 2 گھنٹے کے پیریڈ ہوتا ہے، مباحثہ کہتے ہیں مجھ سے، سردیوں میں باہر دھوپ میں بیٹھ کے طالب علم آپس میں سبق دہرا رہے تھے، کہیں سے اس کا باپ آ گیا، پتہ کرتا کرتا اسے پتہ چلا کہ وہ بیٹا وہاں پہ، وہ آ گیا، اس نے دیکھا کہ سارے طالب علم بیٹھے ہوئے، اس کا بیٹا بھی اپنے کلاسیوں کے ساتھ بیٹھا سبق پڑھ رہا ہے۔ اب ظاہر جب سارے طالب علموں نے دیکھا ایک آدمی آیا ہے تو سارے متوجہ ہوئے، یہ کون اندر آ گیا ہے۔ وہ سیدھا اپنے بیٹے کے پاس آیا، اسے یہاں سے پکڑ کے اٹھایا، تو ادھر کدھر آ گیا ہے، یہاں تو غریب یتیم مسکین لوگ پڑھتے ہیں، فقیروں کی جگہ یہ، یہاں تو یتیم لوگ ہوتے ہیں بیچارے، تو نہ یتیم ہے، نہ تو فقیر ہے، نہ تو مسکین ہے، تو ادھر کدھر آ گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اس نے صرف اپنے بیٹے کو کہا، یہ جو باقی 200 بیٹھا تھا ان کے ذہن پہ اس کا کتنا اثر ہوا ہوگا، فوراً چھوڑ کے چلا جانا چاہیے کہ ہاں آ گئے ہم، یہ پھر بھی اپنے راستے کو نہیں چھوڑتے، اس راستے پہ قائم رہتے۔ اللہ اکبر، خدا غریق رحمت فرمائے قبلہ صاحب کو، قبلہ صاحب کے بھی استاد، دونوں استاد ہیں قبلہ کے،
علامہ سید صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی قبلہ کے استاد تھے. شیخ الجامع علامہ اختر عباس نجفی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی استاد تھے قبلہ کے. اور ہمارے تو پھر ڈبل استاد ہو گئے نا، دادا استاد ہو. ڈائریکٹ بھی ہمارے وہ استاد تھے اور ان کی وجہ سے بھی ہمارے وہ استاد کے استاد. علامہ صفدر حسین نجفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نجف میں ایک دن میں اپنے کمرے میں کھانا بنا رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا علامہ اختر عباس صاحب آ رہے. علامہ اختر عباس صاحب استاد تھے مولانا صفدر حسین صاحب کے. ان کو آتے ہوئے دیکھا تو میں نے فوراً چولہا بند کیا، دروازے کے پیچھے چھپایا کہیں قبلہ دیکھ نہ لیں. استاد ہیں، باپ ہیں، یہ دیکھیں گے تو انہیں تکلیف ہوگی. قبلہ نے دیکھ لیا کہ یہ چولہا بند کر کے چھپا رہا ہے. کمرے میں آگے، ہاں بھائی کیا بنا رہے تھے، کیا پکا رہے تھے؟ قبلہ بس وہ نہیں بتاؤ، بھوک لگی ہے، میں نے بھی کھانا ہے. کیا پکا رہے تھے؟ شرمندگی سے کہا قبلہ بس وہ ہندوانے کے چھلکے اٹھا کے لایا تھا باہر سے، نجف کی گلیوں سے ہندوانے کے چھلکے اٹھا کے لایا تھا قبلہ، وہ دھو کے نا اس کا سالن بنا رہا تھا. قبلہ مسکرانے لگے، علامہ اختر عباس صاحب مسکرانے لگے کہ پھر اس میں شرمندگی کیا بات ہے، یہی تو ہم کھا کے یہاں تک پہنچے، تو کیوں پریشان ہو گئے؟ کر پکا مل کے کھاتے ہیں. ان حالتوں میں العلم فی الجوع، مشکل ترین حالات میں انہوں نے علم حاصل کیا. یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. یہ جو عزتیں، عظمتیں، کرامتیں اللہ رب العزت مقام عطا کر رہا ہے نا کسی عالم کو، ان کی ان زحمات کی وجہ سے جو انہوں نے اس راستے میں اٹھائی ہیں. مشکل آپ کو نہیں پتا ہوگا. علامہ صفدر حسین استاد ان کے نجف پڑھنے گئے نا، خانے وال سے کراچی تک پیدل گئے تھے، کرائے کے پیسے ہی نہیں تھے. ریل پٹڑی گاڑی کی، ریل ٹرین کے ساتھ ساتھ پٹڑی کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کراچی پیدل گئے تھے، پیسے ہی نہیں تھے. پھر وہاں کراچی میں امام بارگاہ میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے. کالا ماما پہنا ہوا تحت الحنک ہے. ایک دن، 2 دن، 3 دن گزرے. وہاں ایک مخیر مومن نے دیکھا کہ یہ امامے والا بندہ نیا ہے. دوسرے تیسرے دن سے پوچھا، ہاں بھئی آپ کون ہیں، کدھر آئے ہوئے؟ کہ میں طالب علم ہوں، نجف جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے، تو کرایہ نہیں ہے، کوئی بندوبست ہو جائے گا تو میں چلا جاؤں گا. اس نے وہ سارا کرایہ دیا اور وہاں سے ان کو نجف بھیجا. کیا ہے یہ زحمتیں اٹھائی ہیں لوگوں نے. یہ ایسے ہی شیخ صفی نہیں بن جاتے، ایسے ہی صفدر حسین نہیں بن جاتے، ایسے ہی اللہ رب العزت لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا نہیں کرتا. ایسے ہی نہیں ہے آپ اپنا گھر چھوڑ کے آئے ان کے ہاتھ چوم رہے، بابا چوم رہے، عزت کر رہے. اللہ رب العزت وہ جو انہوں نے زحمتیں اٹھائی ہیں نا، دنیا میں بھی اجر دیتا ہے، آپ کو بھی اجر دیتا ہے. انہیں مقام عطا کرتا ہے. اور پھر ساری زندگی اسی کام میں لگے ہو. ہاں آپ کے بچے تو ایک دفعہ ڈاکٹر بن گئے تو بس اب پھر ڈاکٹر بن گئے، اب تعلیم ختم ہو گئی نا. اب تو روز جاؤ، انجیکشن لگاؤ، نسخے لکھو، پیسے لو اور فارغ. یہ اس بڑھاپے میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں قرآن کھول کے، کتابیں کھول کے، ابھی بھی کسب فیض کر رہے ہوتے، ابھی بھی پڑھ رہے ہوتے اور علم حاصل کر رہے ہوتے. علم ختم ہی نہیں ہوتا. یہ قرآن جتنی دفعہ پڑھا، میرے استاد تھے وہاں قم میں ہم پڑھتے تھے، وہ ایک ہی کتاب جو ہم پڑھ رہے تھے ان کے پاس، اس سال انہوں نے بتایا تھا یہ میں 25واں دورہ اس کتاب کا کروا رہا ہوں. 24 دفعہ پہلے پڑھا چکا ہوں، اب 25ویں دفعہ پڑھا رہا ہوں. انہوں نے فرمایا ہر دفعہ جب پڑھاتا ہوں تو نئے مفاہیم سامنے آتے ہیں، نیا مطلب نکلتا ہے جو پچھلی دفعہ پڑھاتے ہوئے ذہن میں نہیں آیا تھا. آپ قرآن کو اٹھا لیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ توجہ سے پڑھیں، ایک دفعہ پڑھیں گے اور مطلب سمجھیں گے، 2 سال بعد پھر اس آیت کو پڑھیں گے اور مطلب ذہن میں آئے گا. نئے پہلو نکلتے ہیں جو پہلے موجود نہیں تھے. یہ علماء جو مسلسل پڑھتے رہتے، مطالعہ کرتے رہتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر دفعہ نیا پہلو علم کا کھول کے سامنے آتا ہے. اس لیے علم حاصل کرتے ہیں، محنت ہوتی ہے ان کی. اللہ رب العزت پھر عزت عطا کرتے. ہمارے معصومین نے بھی بہت زیادہ توجہ دلوائی لوگوں کو علم حاصل کرنے کی. ظاہر ہمارے معصومین کو کم موقع ملا ہے. ظاہر پہلے حکومت لوگوں کے پاس تھی،
تو مولا علی کو موقع نہیں ملا. 4.5 سال حکومت ملی تو جنگوں میں گزر گئی, موقع نہیں ملا. 2 ائمہ کو زیادہ موقع ملا, امام باقر علیہ السلام کو, امام جعفر صادق علیہ السلام. اتنا موقع ملا اور پھر ائمہ نے اتنی محنت کر کے لوگوں تک دین پہنچایا کہ 70 حلقہ درس مسجد کوفہ میں, 70 حلقہ درس, ایک حلقہ یہاں پہ, ایک حلقہ وہاں پہ, ایک حلقہ وہاں پہ, یہاں ایک استاد پڑھا رہا ہے, وہاں دوسرا پڑھا رہا ہے, وہاں تیسرا پڑھا رہا ہے. 70 حلقہ درس میں ایک ہی بات ہوتی تھی, جعفر صادق یہ کہہ رہے ہیں, باقر العلوم یہ کہہ رہے ہیں, پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں. حدیثیں جو لوگوں تک نہیں پہنچی تھی, ان 2 ائمہ کی زندگی میں لوگوں تک پہنچی. ابان ابن تغلب نے 30,000 حدیثیں یاد کی ہوئی تھی. حافظ حدیث, 30,000 حدیثوں کا حافظ. قرآن کی کتنی آیتیں ہیں؟ 6,300 اور کچھ آیتیں. 3,666 مشہور ہے, 6,300 اور کچھ آیتیں. 6,300, 6,000, وہ 30,000 حدیثوں کے حافظ تھے. اور میرے مولا فرماتے تھے, یا ابان اجلس فی المسجد وفت الناس, ابان مسجد میں بیٹھو, لوگوں کو فتوے دیا کرو. میں جعفر صادق چاہتا ہوں میرے شیعہ تجھ جیسے بنے. اللہ, میرے شیعہ تجھ جیسے ہو, تجھ جیسے. اللہ, کیا مقام ہوگا ابان کا, جسے مولا کہہ رہے ہیں, آئیڈیل بنا رہے ہیں, مولا تجھ جیسے میرے شیعہ ہونے چاہیے. ہاں, زرارہ کو کہتے ہیں میں نے تیرا نام جنتیوں کی فہرست میں دیکھا ہے. ابو حمزہ شمالی کو مولا کہتے ہیں تجھے دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے. اللہ اکبر, کیا انداز ہوگا, کیا حالت ہوگی. مومن طاق ہو, وہ حضرت ابو بصیر, کتنا قول ہے امام کی خدمت میں. ہاں, حج پہ جاتے ہیں, مشہور روایت ہے نا, حاجیوں کے لبیک لبیک اللہم لبیک کی صدائیں. ابو بصیر تو آنکھوں سے نابینے, کہتے ہیں مولا ما اکثر الحجیج, یہ سال تو بڑے حاجی ہیں, بڑا شور ہے, بڑا لبیک کی صدائیں ہیں. مولا فرماتے ہیں ابو بصیر تو جو دیکھ نہیں سکتا, ما اکثر اللجیج واقل الحجیج, شور مچانے والے ڈھیر ہیں, حاجی تھوڑے. مولا بڑی آوازیں آ رہی ہیں, فرمایا دیکھنا چاہتے ہو کہ مولا دکھا دو. پھر مولا نے اس کی آنکھوں پہ ذرا ہاتھ پھیرا تو بصیرت تو پہلے بھی تھی, بصارت بھی لوٹ آئی, ہے نا. پھر دیکھنے لگا مولا, وہ کہیں کہیں حاجی, ورنہ شکلیں بدلی ہوئی, انسانوں کے علاوہ حیوانوں کی شکلوں میں کوئی حاجی ہے. یہ بہت مشکل تھا نا. پھر مولا کہتے ہیں ابو بصیر اسی حالت میں رہنا چاہتے ہو؟ کہ نہیں مولا, مجھ میں ہمت نہیں ہے لوگوں کی حقیقت جان کے پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کروں. پہلی حالت ہی ٹھیک ہے, دوبارہ ہاتھ پھیرا, بصارت ختم ہوگی. یعنی آپ یہ بھی سمجھیں کہ امام کا کتنا مشکل امتحان ہے, نبی کا, پیغمبر کا کتنا مشکل امتحان ہے. لوگوں کی حقیقت جانتے ہوئے بھی انہیں پتہ بھی نہ لگنے دے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے, پھر بھی حسن سلوک کرے. یہ ہے اس لائق کہ اسے امام بنایا جائے. بہت مشکل ہوتا ہے امتحان کرنا. ابو بصیر, تیرا نام بھی جنتیوں میں شامل ہے, ابو بصیر. اللہ اکبر, ایسی ہستیاں پیدا کیا. ہاں, مولا چاہتے ہیں علم پھیلے, علم, تم بھی عالم بنو. ہاں, یہ حدیثیں ہر گھر. مولا اپنے شاگردوں سے کہتے تھے لکھو اس کو, جو حدیث آتی ہے اسے لکھ لو, محفوظ کر لو. ایک زمانہ آئے گا لوگ صرف اپنے خاندان کی کتابوں پر اکتفا کریں گے, دوسرے کی کتابیں نہیں پڑھیں گے. یہ دادا ابو کی ہے, یہ پردادا کی, یہ ہے ہمارا اصل مذہب. لکھ لو تاکہ یہ محفوظ ہو جائے. اللہ, امام مولا فرماتے مولا متقیان, قید العلم بالکتابہ, علم کو قید کر لو لکھ کے. یہ وحشی ہے, یہ اڑ جاتا ہے, پرواز کر جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے, اسے لکھ لو. اللہ اکبر, میں نے زحمت دی عزیزو آپ کو. علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے, لیکن پھر صرف علم کافی نہیں ہے. علم اس وقت مفید ہوتا ہے جب علم کے ساتھ عمل بھی ہو. صرف علم کا کوئی فائدہ
نہیں ہے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے. ہاں قرآن میں سورہ جمعہ میں وہ لوگ کچھ ہیں جن کی مثال ان گدھوں کی مانند ہے جن کی پشت پر یحملون اسفارا، بڑی بڑی کتابیں لدی ہوئی ہیں لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہے. علم ہو لیکن عمل نہ ہو. علم کا بوجھ ہے لیکن علم نہیں ہے. جس سینے میں علم ہوتا ہے نا، یہ علم عمل کو پکارتا ہے، ادھر آ ہمارے ساتھ آ، اکٹھے رہے. علم اگر علم کے ساتھ عمل لبیک کہتا ہے تو علم بھی یہاں رہتا ہے، عمل بھی یہاں رہتے. اگر علم کے ساتھ عمل نہ آئے نا، علم بھی کوچ کر جاتا ہے، علم بھی نہیں رہتا. پھر کیا رہ جاتا ہے؟ فن رہ جاتا ہے. علم نہیں رہتا. علم بغیر عمل کے رہ ہی نہیں سکتا. وہ علم نہیں ہوتا جو ہمارے سینوں میں اگر عمل نہ ہو. وہ کوئی اور شے، فن ہے، کوئی اور شے، علم نہیں ہے. العلم بلا عمل کنہر بلا ماء کشجر بلا ثمر. معصومین فرماتے ہیں علم ہو عمل نہ ہو یہ ایسے ہی ہے جیسے نہر ہو پانی نہ ہو. علم ہو عمل نہ ہو یہ ایسے ہے جیسے درخت ہو اور ثمر نہ ہو، پھل نہ ہو، کیا فائدہ اس درخت کا. یہ علم بھی بغیر عمل کے ایسا ہو. عالم با عمل یہ بہت بڑی نعمت ہے. یہ زمین پر حجت خدا ہوتا ہے لغوی معنی میں. عالم حجت خدا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے قیامت والے دن مشہور ہے روایت نا، 3 چیزیں شکایت کریں گی، ان میں سے ایک عالم. پروردگار 1986 میں آغا صاحب شاید یہاں آئے تھے مسجد میں، 1971-72 میں جامعۃ المنظر میں تشریف لائے تھے بطور مدرس نجف اشرف. حضرت آیت اللہ العظمہ شیخ بشیر حسین نجفی کے کلاس فیلو تھے. یہ اکٹھے گئے تھے جامعۃ المنظر سے سن 65 میں عراق نجف تشریف لے گئے تھے. جب کوئٹہ پہنچے تھے تو جنگ شروع ہو گئی تھی 65 والی، پھر وہاں رکے رہے، بارڈر بند ہو گئے تھے. جنگ ختم ہوئی تو پھر وہاں سے اکٹھے دونوں نجف کلاس فیلو تھے. رومیٹ وہ وہاں رک گئے، وہ مرجعیت کی منزل پہ فائز ہو گئے. یہ واپس آ گئے. میں خود بہت بڑے عالم تھے. یہ ہمارے ہاں چونکہ قدر نہیں ہے، بدقسمتی ہے. میں نجف اشرف گیا 1995 میں تو آیت اللہ العظمہ سے میری ملاقات ہوئی. ایسی جیسی شوق ہوتا ہے. میں نے کہا قبلہ آپ الحمدللہ پاکستانی ہیں، مرجع ہے، بہت بڑا مقام ہے، آپ پاکستان تشریف لے آئے نا، لوگ آپ کا انتظار کریں، وہاں مرجعیت ہو. انہوں نے فرمایا حیدری صاحب پہلے جاؤں گا نا تو لوگ کہیں گے آیت اللہ حافظ بشیر حسین، پھر کچھ عرصے کے بعد حجت الاسلام ہو جائے گا، پھر عرصے کے بعد علامہ بشیر حسین، پھر مولانا بشیر حسین، پھر مولوی بشیر. قدر نہیں ہے علم کی ہمارے معاشرے میں، قدر نہیں. اور یہ ہستیاں اگر نجف رہتی تو یقیناً مرجع تھی، یقیناً مجتہد، فاضل، بزرگ، دقیق. صرف لفظوں سے نہیں کھیلتے تھے، یہ الفاظ کے معانی سے کھیلتے تھے. جو ہمیں پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ کس منزل پر فائز ہے. ہاں عام بندے کو نہیں پتا، عام بندے بیچارہ اس کی اپروچ سے زیادہ باتیں ہوتی. ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے انہیں کیا عطا کیا، لیکن ہمارے معاشرے میں علم کی قدر نہیں ہے. مولوی شفیع صاحب احترام ہی نہیں ہے. اس لیے کہ جو اس کے سینے میں ہے نا تمہیں اس کی قدر نہیں ہے. جو ان کے سینے میں اللہ نے امانت رکھی تھی اس کی قدر تو جوہری کو پتا ہوتا ہے نا، یہ ہیرا کیا ہے، اس دوسرے بندے کو کیا پتا. اللہ نے بہت بڑی نعمت دی تھی جو ہم سے واپس لے لیا. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. جب ایسے بزرگ چلتے ہیں نا، میں نے روایتوں میں پڑھا ہے ان کے پیروں کے تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں. ہمیں قدر نہیں ہے. اللہ بہت عظمتوں کے مالک ہو. ساری زندگی اس راہ پہ خرچ کر دی. میں 34-35 سال سے تو میں بھی پڑھا رہا ہوں جامعۃ المنظر میں نا، ابھی 34-35 سال ہونے والے ہیں. میں کبھی کہتا ہوں اپنے دوستوں میں
یہ جو آپ مالدار لوگ ہیں، بڑا کاروبار ہے، ماشاءاللہ فیکٹریوں کے مالک ہیں، آپ کے 2 سر ہیں، آپ کا حافظہ ڈبل ہے، ڈبل ذہن اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ فیکٹری کے مالک بن جائیں، آپ کروڑ پتی بن جائیں، اور میں بیٹھا ہوں 40-50 ہزار کی تنخواہ پر، میرا دماغ تھوڑا ہے اور آپ کا دماغ اللہ نے ڈبل دیا ہے، آپ زیادہ استفادہ کرتے ہیں؟ نہیں، آپ کا بھی ایک دماغ ہے، میرا بھی ایک دماغ ہے۔ میں اگر آج سے 1400 سال پہلے کی معصوم کے فرمان میں آنے والی الجھنوں کو نکال کے گتھیاں سلجھا کے 1400 سال بعد بتا سکتا ہوں کہ یہ حدیث سچی ہے، یہ غلط ہے، میں کپڑا نہیں بیچ سکتا، نہیں بیچ سکتا ہوں، میں بھی کروڑ پتی بن سکتا ہوں نا، میں بھی دکان کھول سکتا ہوں نا، میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں نا، یہ ان کا احسان ہے، انہوں نے اس کروڑ پتی بننے کی بجائے اس مسلم معصوم کے فرمان میں بیان کرنے کو اہمیت دی ہے۔ یا ان کا احسان ہے، ان کا احسان ہے، ورنہ یہ بھی سارے کام کر سکتے ہیں کروڑ پتی، جو وہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، فلاں راوی سچا ہے، فلاں جھوٹا ہے، یہ حدیث سچی ہے جھوٹی ہے، ہاں جی، اس کو ان ساری غلطیوں سے نکال کے چھان کے لے آئے اور کہ یہ روایت سچی ہے، اس کے مطابق حکم شریعت یہ ہے، وہ یہ بتا سکتا ہے، تو یہ بنتے بیچ کے وہ کروڑ پتی نہیں بن سکتا ہے، نہیں، وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو اہمیت دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ کام ہے جو اللہ نے نبیوں سے لیا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہے، دین کی تبلیغ، دین کی، اور ان میں سے ایک ہستی حضرت قبلہ استاد بزرگوار علامہ شیخ محمد شفیع نجفی رحمت اللہ علیہ کی بے لوث کیا لیتے تھے آپ سے؟ کیا لیتے تھے؟ جو تنخواہ بھی نہ لے آپ سے، کیا؟ ہاں، تنخواہ بھی نہیں۔ میں جو ایک دفعہ نکاح پہ اکٹھے ہوئے تو وہ نکاح کی فیس بھی وہاں نہیں لیتے تھے، میں نے مذاق میں کہا قبلہ یہ کہ ہمارے اوپر کیا یہ کر رہے ہیں، آپ نے نہیں لینی تو ہمیں تو لینے دے۔ مسکرا کے کوئی بات نہیں بیٹا، میں تجھے دیتا ہوں۔ ان کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلائے ہم؟ میں دیتا ہوں، یہ لے۔ کئی دفعہ میں یہی بات دہراتے تھے کہ میں کچھ بھی نہیں لیتا پھر بھی علم دیتا ہوں تو خود نہیں آتا مجھے۔ ہاں ہونا علم جمع، امیر المومنین فرمایا کرتے تھے، یہ کیا ہے؟ یہاں علم کا خزانہ ہے، کاش علی کو کوئی امین مل جاتا، کاش کوئی مل جاتا، میں اس امانت کو لوگوں تک پہنچا دیتا۔ مدینے کے اندھے کنویں میں علی منہ دے کے علم کی باتیں کیا کرتا تھا، علی تنہا تھے، کوئی تھا نہیں، میرے مولا کے حالات زندگی میں اکیلے بیٹھ کے علی اپنے آپ سے باتیں کیا کرتے تھے، کوئی تھا نہیں علی سے بات کرنا۔ یہ ایک نہیں، ہمارے ائمہ کے کوئی نہیں ہے علم کی بات سننے والے۔ ہاں لچھے دار گفتگو، ابھی 2 منٹ میں شروع ہو جاؤں نعرے لگوا کے میں وہاں چلا جاؤں گا، یہ باتیں کون بتائے گا؟ آپ کن مرحلوں سے یہ گزر کے آئے، کوئی نہیں سنتا۔ مولا علی رو رہے ہیں، ہاں ہونا علم جمع، یہاں خزانہ ہے، کاش کوئی مجھے مل جاتا۔ امین ملتا ہے تو اللہ اکبر، ہائے، حفیظ نہیں ہوتا، ذہین نہیں ہوتا، امین ہوتا ہے تو ذہین نہیں ہوتا، ذہین ملتا ہے تو امین نہیں ہوتا۔ کیا کرے علی پریشان ہے۔ بس دوستو، یہ دین یہ آپ تک جو پہنچا ہے نا، اس پہ بڑا خرچ ہوا ہے اہل بیت کا۔ یہ ہم تک مفت میں کہتا ہوں اکثر مجلسوں میں، مفت میں ملا ہے نا دین، اس لیے قدر نہیں ہے اس کی۔ مفت میں ملی ہوئی شے کی قدر نہیں ہوتی، اس کی قدر پوچھنی ہو نا، یا شام غریبہ کی اجڑی زینب سے پوچھ، یا کربلا کے ضعیف بیمار سید الساجدین سے۔ بڑا خرچ ہوا اس پر آل محمد کا، اللہ اکبر۔ خدا غنی کی رحمت فرمائے قبلہ کو، انتظار کر رہے ہو نا سارے کب میت پہنچے گی۔ مجھے یقین ہے جب یہاں ان کی میت آئے گی نا تو لاہور سے، پورے شہر لاہور سے، اطراف سے، دور دور سے محبت کرنے والے پہنچیں گے نا، جنازے کو کندھا دیں، غسل ہو چکا ہوگا کندھا دیں، اپنے شانوں پہ اٹھائیں، نماز جنازہ میں شرکت کریں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئیں گے نا، ان کے بیٹوں سے ملیں گے، انہیں دلاسا دیں گے،
یہ ہر میت کے وارث کی تمنا ہوتی ہے کہ میرے مرحوم کا جنازہ عزت سے اٹھے، احترام سے اٹھے، لوگ اس کو کندھا دیں۔ جب ہر میت کے وارث کی یہ حسرت ہوتی ہے تو کیا کربلا میں سجاد کی یہ حسرت ہے؟ سجاد نہیں چاہتے کہ میرے بابا کا جنازہ احترام سے اٹھے، لیکن ہائے غربت سید الساجدین کی بے گھوڑوں کا فلاشا چھوڑ کے سجاد آخر بلا سے کوفہ گئے۔ یہ منظر مقتل والوں نے لکھا، جیسے ہی بابا کی لاش کے ٹکڑے میرے مولا نے دیکھے نا، ایک مرتبہ چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرے میں سردی چھا گئی، بدن میں کپکپی طاری ہو گئی۔ اونٹ پہ بیٹھی ہے زینب العابدین کی پوتی اماں، نظر میں پڑی نا، کہا اور میرا بیٹا سجاد اپنے آپ کو سنبھال، تیرے ہاتھ یہ حالت ہو رہی ہے، تو دنیا سے چلا گیا، اس کافر کا وارث کون ہوگا، سنبھال۔ ایک جملہ کہا میرے امام نے، پھپھی اماں مجھ پر یہ حالت طاری نہ ہو تو کس پہ ہو؟ 24 سال کا جوان بیٹا اپنے بابا کو رسم کیے بغیر قید ہو کے کوفہ جا رہا ہے، میرے ہم پر یہ حالت نہ ہو تو کس کی ہو؟ چلا گیا قافلہ۔ بس ایک جملہ سنو، 11 محرم کو اعزاز امامت سے میرے مولا واپس کربلا آئے ہیں۔ بنو اسد کے لوگ لاشیں جمع کر رہے تھے اور ایک کو دفن کر رہے تھے، لیکن پریشان تھے، لاشیں پہچانی نہیں جا رہی تھی، ساتھ نہیں تھے، ایک لاش کے پاس رکے ہوئے ہیں، یہ کس کی لاش ہے؟ اتنے میں میرے مولا اعزاز امامت سے آ گئے، آؤ ایک چٹائی لے آؤ، میں تمہیں بتا دوں کہ لاشا کس کا ہے۔ ایک چٹائی لائی گئی، لاش کے ٹکڑے اکٹھے کیے، اپنے ہاتھوں سے رہت میں اتارا اور تعبیر قبر کو بند کیا، اپنی انگلی سے اوپر لکھا، ہاذا قبر حسین الغریب الانسان، یہ حسین غریب کی قبر ہے، جسے 3 دن کا پیاسا قتل کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار اس قلیل عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما، اس مجلس ذکر ثواب، اس عزاداری کا ثواب ہم سب کے مرحومین، تمام مرحوم مومنین، تمام شہداء ملت، رہبر معظم انقلاب، ان کے ساتھی شہداء، اور بالاخص استاد بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین قبلہ علامہ شیخ محمد شفیع نجفی رحمت اللہ علیہ کی روح کو احسان فرما۔ پروردگار قبلہ صاحب کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر میں وسعت و برکت عطا فرما، نعمات برزخی سے منعم فرما، جوار اہل بیت اور شفاعت اہل بیت سے بہرمند فرما۔ پروردگار پسماندگان کو، عزیزان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما، ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم سب کے مرحومین پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار حاضرین کے متعلقین میں کوئی مریض ہے، سب کو شفاء عاجل عطا فرما۔ بالآخر سیدہ عنبر زہرا کو پروردگار صحت و سلامتی عطا فرما، شفاء عاجل عطا فرما۔ پروردگار تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ مکتب اسلام اور مکتب تشیع کی حفاظت فرما، جمہوری اسلامی ایران کی حفاظت فرما۔ پروردگار رہبر معظم انقلاب کے درجات بلند فرما، امریکہ، اسرائیل اور ان کے سہولت کاروں کو تباہ و برباد فرما۔ 12ویں تاجدار ولایت امام عادل کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری آنکھوں کو زیارت امام سے منور فرما، قلب مطہر امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما۔ پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اپنے اپنے مرحومین، تمام مرحوم مومنین، تمام شہداء ملت، رہبر معظم انقلاب، ان کے ساتھی، اور بالاخص جناب قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ شیخ محمد شفیع نجفی رحمت اللہ علیہ کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ توحید کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،